یہ آگے کیونکہ انڈیا آ جاتا ہے اور آگے جا کے سڑک ختم ہو جائے گی. سورج کی پہلی کرن اس مقام پر پڑتی ہے. سرکار کی یہ کرامت ہے کہ یہاں پر ٹربائنز موجود ہیں جو بغیر ایندھن اور بغیر انجن کے چلتی ہیں. اس شہر پر بابا جی بڑا بھائی جو ہے وہ سواری کیا کرتے تھے. PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں. آگے جموں کا علاقہ، جموں کشمیر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں افتخارفی پیارے پاکستان کے ایک بہت ہی پڑھے لکھوں کے شہر شکر گڑھ سے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابے شکر گڑھ، اور آج بڑی حیران کن اور بڑی اچنبے کا شکار کرنے والی میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ شکر گڑھ وہ تحصیل ہے جس کا لٹریسی ریٹ 90% ہے. جی ہاں، یہاں کے 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں. دوسری بات اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق یہاں سے ضرور ہے، لیکن وہ زیادہ تر پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہ بھی رہتے بھی گلف میں ہیں. نیا ٹرینڈ یہاں پر یہ بھی آیا کہ یہاں کے بچے اب ڈنکی مارنے لگے ہیں، ڈنکی مار کے یورپ جاتے ہیں. میں آج آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ جہاں سے پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پر جب سورج اگتا ہے جاپان کی سرزمین سے تو پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے. اور پھر میں یہاں آپ کو ایک مزار پر لے کے جاؤں گا جن کی کچھ کرامات ہیں، اور پھر وہ ٹربائنیں بھی دکھاؤں گا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی مشین کے چلتی ہیں. جی ہاں، حیران کن بات. آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شکر گڑھ کی تحصیل کے اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کے مقامات، اور پھر چلیں گے بڑا بھائی دربار پہ. میں لاہور سے طویل سفر کر کے شکر گڑھ کراس کر کے یہاں آیا ہوں بڑا بھائی مسرور. یہاں ایک پنڈ ہے اور یہاں پر ایک درگاہ ہے بڑا بھائی، اور یہ دیکھیں عبدالسلام چشتی سرکار المعروف بڑا بھائی. یہ دربار کے بارے میں بہت ساری کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ انڈیا کے بالکل بارڈر کے پاس ہے، اور اس سے آگے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ صرف ایک گاؤں ہے اور یہ بارڈر کا علاقہ ہے. اس علاقے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سورج کی پہلی کرن اس دربار پہ پڑتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو پاکستان میں جو سورج کی کرن داخل ہوتی ہے وہ بڑا بھائی دربار پہ پڑتی ہے. کتنی خوبصورت خصوصیت ہے. میں آپ کو دربار بھی دکھاؤں گا، ان کی وہاں جو کرامات لوگ بیان کرتے ہیں اور جو چیزیں وہاں موجود ہیں وہ بھی دکھاؤں گا. آئیں چلتے ہیں پنڈ بڑا بھائی جو کہ یہاں سے 10 کلومیٹر ہے. دوستو یہ بڑا بھائی کا علاقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرول پمپ ہے، اور اس پمپ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو شہروں میں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے. نیچے ایک اور کوشچن بھی لکھا ہوا ہے، خود مت ڈالیں. جب یہ عملہ کہیں اندر بیٹھا ہوتا ہے یا آرام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ خود سے پیٹرول ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں گے. یہ ایک بڑا عجیب انسٹرکشن ہے جو شہروں میں نہیں ملتی. یہ جو ادھار بند ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے جو چاروں طرف علاقہ ہے یہ سارا YBG کا علاقہ ہے، کاشتکاری کا علاقہ ہے. اور یہاں پر پمپ ویسے نہیں ہے جس طرح شہروں میں بڑے خوبصورت پر رونق ہوتے ہیں اور ویل ڈیزائنڈ ہوتے ہیں. تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے. دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ادھار بند ہے یہاں پر کیوں لکھا گیا ہے. یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ آگے کیونکہ انڈیا آ جاتا ہے اور آگے جا کے سڑک ختم ہو جائے گی. آگے جموں کا علاقہ، جموں کشمیر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو یہاں رکنے کا مقصد یہ تھا میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ادھار بند ہے. تو ہمارے لاہور میں یا بڑے شہروں میں تو کوئی کسی کو ادھار نہیں دیتا پیٹرول، یہاں پر ادھار دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوکل مارکیٹ ہے. یہاں پر جس نے ڈیزل لینا یا پیٹرول لینا وہ لوکل زمیندار یا لوکل یہاں کے رہائشی ہوں گے. اب زمیندار کرتا یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کے مالک سے ادھار ڈیزل لے لیتا ہے، سارے سال لیتا رہتا ہے. جب اس کی فصل پکتی ہے اور کٹائی ہوتی ہے اس کو پیمنٹ آتی ہے تو وہ جو ہے پمپ مالک کو پیمنٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ پیٹرول پمپوں پہ ادھار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس پیٹرول پمپ کے مالک نے ادھار بند کر دیا ہے تو انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ ادھار بند ہے. حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی المعروف بڑا بھائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار ہندوستان کے ان ابتدائی بزرگان دین میں ہوتا ہے جن کی وجہ سے اس خطہ میں اسلام پھیلا، مگر آپ کی پیدائش بارے ابہام ہے. ایک روایت کے مطابق
آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور حضرت داتا سرکار کے دور میں موجود تھے، جبکہ ایک تاریخ کے مطابق آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ دیو رائے ڈوگر راجہ کے زمانے میں گنیا سنگھ اس علاقے کا حکمران تھا۔ گنیا سنگھ بڑا بھائی سرکار کی شہرت اور بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہوا تو پہلے راجہ گنیا سنگھ نے آپ کو زہر دیا جو کہ بے اثر ہوا، پھر جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم کنویں میں آپ کو پھینکوا دیا جہاں پر ہزاروں سانپ رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سانپ آپ کو ڈستا، ایک شیر نمودار ہوا اور آپ کے پیر چاٹنے لگا۔ آپ نے اس شیر کی سواری فرمائی اور ایک بہت بڑے سانپ کا چابک بنا لیا۔ شیر جست لگا کر کنویں سے باہر آ گیا اور آپ راجہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ راجہ آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھا، مہاراج تسی وڈے ہو، مہاراج تسی وڈے ہو تے میں چھوٹا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ تب سے آپ کا نام بڑا بھائی پکارا جانے لگا۔ اسی نسبت سے مسرور گاؤں کو بڑا بھائی گاؤں پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام تاریخ ہے جو بیان کی جاتی ہے اور لکھاریوں نے کتابوں میں لکھی ہے۔ بڑا بھائی کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے، اور کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو۔ میری ہر ویڈیو میں لوگوں کی بیان کردہ تاریخ اور روایتیں ہوتی ہیں، یا وہ باتیں اور کرامات جو وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان سب میں میری ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی، اور اپنے سارے ویڈیوز میں نیک نیتی اور علم کے پھیلاؤ کے لیے بناتا ہوں تاکہ جاگرتی پیدا ہو۔ یہاں پر بچوں کے لیے اور آنے والے زائرین کے لیے خریداری کی دکانیں بھی، اور یہ اس دربار کے باہر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 9 گز کی قبر ہے۔ جی ہاں، بابا 9 گزہ ان کا نام ہے۔ بھائی مسرور اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقے کا نام ہے، اور بڑا بھائی مسرور، تو یہ 9 گز کا دربار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ میں موجود ہوں دربار خواجہ عبدالسلام اور المعروف بڑا بھائی کے دربار پر، اور میں لاہور سے یہاں تک سفر کر کے آیا ہوں، اور میں آپ کو اندر لے جا کر بتاؤں گا کہ ان کی کیا کیا کرامات ہیں اور یہاں میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں، اور یہ میرے بالکل پاس میں ہی انڈیا کا بارڈر بھی لگتا ہے، اور پاکستان کا یہ آخری مقام ہے، اتنا اونچا مقام اور ایک گاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور دراز علاقے میں لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، اور چونکہ یہ بارڈر کے قریب ہے تو اس لیے اس دربار کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے۔ تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں دربار میں بڑا بھائی کے، اور ہم اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ جدید اور قدیم طرز تعمیر کا یہ مزار مصیبت کے ماروں کا بہت بڑا سہارا ہے۔ مزار پر چراغ جلانا، سجدہ تعظیمی کرنا اور نہایت عقیدت اور یقین کے ساتھ منت ماننا اس خطے کی سینکڑوں سال پرانی روایت ہے جو آج بھی جاری ہے اور جانے کب تک روا رکھی جائے گی۔ اس مزار پر ہر وقت عقیدت مندوں کا رش رہتا ہے۔ دوستو، میں بڑا بھائی دربار پر موجود ہوں، اور میرے پیچھے وہ دور جو آخری گاؤں نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کو کلوز کر کے وہ دکھا سکیں، آخری گاؤں، یہ وہ جگہ ہے جو ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کا ایک آخری گاؤں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم PST، جس طرح میں آپ کو جب UK لے کر گیا تھا، لنڈن میں گرینوچ مین ٹائم ہے، پوری دنیا کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے اس لکیر پر کھڑے ہو کے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ میرے دائیں جانب ایشیا ہے اور بائیں جانب جو ہے یورپ ہے۔ میں اس کے شارٹس بھی اس میں لگا دوں گا۔ ایسٹ اور ویسٹ، اور یہ دنیا کا سینٹر جہاں سے دنیا کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ اس طرف جائیں تو ایسٹ ہے، اس طرف جائیں تو ویسٹ ہے، اور انچز کیا سوتر کے حساب سے، ایک ڈگری کے حساب سے گھنٹوں کا فرق دنیا میں پڑتا رہتا ہے، اور اس لیے پاکستان اس طرف ہے تو 5 گھنٹے کا فرق ہے، GMT +5، اور اگر اسی ڈگری میں اس طرف چلے جائیں گے تو GMT -5 ہو جائے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے دنیا کا سینٹر اور سینٹر آف دا یونیورس۔ پوری دنیا کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دور، میں شاید وہاں جا نہیں سکوں گا اس گاؤں میں، اس گاؤں سے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم لیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے، یہ وہ تحصیل ہے جہاں سے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت دور جو آپ کو
اس طرف آبادی نظر آ رہی ہے بہت دور، یہ ہندوستان ہے، اور پھر اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں۔ اور یہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب یہاں پر مطلع صاف ہو، موسم صاف ہو، تو ان کو مقبوضہ کشمیر کی، جس کو ہم جموں کشمیر کہتے ہیں، اس کی پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس دربار پہ میں آپ کو لے کر آیا، میں نے یہاں پر موجود چیزیں آپ کو دکھائیں۔ اور دوستو یہی وہ تحصیل ہے جس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 90% ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شکر گڑھ کی یہ وہ تحصیل ہے جس کا لٹریسی ریٹ 90% ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر گلف میں ہیں، سعودی عرب، دبئی، عمان، قطر، مسقط، یورپ میں بہت کم جاتے ہیں۔ اور پیچھے ایک بڑی خوبصورت مسجد بھی ہے یہاں پر دربار میں، اور یہ بہت پہلے کی پرانی مسجد ہے۔ اور اس طرف آپ اگر دیکھیں تو یہ سارے فیلڈز ہیں میرے پیچھے۔ ابھی آپ دھان کی کٹائی ہوئی ہے، چاولوں کی کٹائی ہوئی ہے، اور میں اب آپ کو دربار بھی دکھاتا ہوں۔ دوستو میں جس دربار پر موجود ہوں، یہ وہ پاکستان کا اونچا مقام ہے کہ جب سورج جاپان کی سرزمین سے اگتا ہے تو پاکستان میں جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہ یہ جگہ ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی پہلی کرن اس مقام پر پڑتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو وہ انفارمیشن دی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ نہ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کر سکے۔ تو یہ دربار اس اونچی جگہ پر موجود ہے، پاکستان میں اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر سورج اگنے کے بعد سورج کی پہلی کرن اس دربار پہ پڑتی ہے۔ دوستو میرے پاس 2 موبائل ہیں، اور یہ دیکھیں، ایک میں 1:49 ہے، 1:49 ہے، اور ایک میں 1:19 ہے۔ جی آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ میں نے آپ کو 2 موبائل دکھایا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا موبائل آدھے گھنٹے آگے پیچھے اس لیے ہو جاتا ہے کہ بالکل انڈیا ساتھ میں ہے۔ تو جو لوگ یہاں آ چکے ہیں، جس طرح میں آ چکا ہوں، میرا موبائل میں اس وقت 1:15 ہوا ہے، لیکن جب ہم آئے تھے تو اس وقت آدھے گھنٹے کا فرق تھا، کیونکہ ہندوستان میں آدھے گھنٹے پیچھے ہیں وہ، اور ہم آدھے گھنٹے آگے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب میں نے آپ کو دکھایا کہ 2 موبائل میرے ہاتھ میں، اور دونوں میں الگ الگ ٹائم تھا۔ یہ دیکھیں 1:50، اور ساتھ والے موبائل میں ایٹ دا سیم ٹائم 1:20، یعنی کہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم اس جگہ سے شروع ہوتا ہے، تو جب ہم یہاں آتے ہیں تو آدھے گھنٹے گھڑی آگے ہوتی ہے، جب یہاں کچھ دیر سٹے کر لیتے ہیں اس دربار پہ تو آدھے گھنٹے گھڑی پیچھے ہو جاتی ہے نا چمبے کی بات۔ دوستو یہ دیکھیں کہ ایک ہی موبائل پر 2 وقت، ایک نیو دہلی کا اور ایک پاکستان کا آ رہا ہے، اور دونوں کا الگ الگ ٹائم ہے آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ۔ دوستو اس دربار کے حوالے سے بہت ساری کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ یہ جو قبر ہے یہ شیر کی بنائی گئی ہے۔ اس شیر پر بابا جی بڑا بھائی جو ہے وہ سواری کیا کرتے تھے، اور اس شیر کو منع تھا، یہ کسی جنگلی جانور کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ قبر ہے، اس قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بھینس کی قبر ہے۔ یہ بھینس زخمی ہو گئی تھی تو یہ شیر اس بھینس کو گھسیٹ کر یہاں دربار پر لے کر آیا تھا، اور پھر اس کی یہاں پر علاج کیا گیا، اور پھر یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور اس دربار کے حوالے سے ایک اور بات بہت مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نیا پھل آتا ہے تو ان جنگلوں سے، میرے جو پیچھے جنگل میں نے آپ کو دکھائے تھے، یہاں سے ایک بندر آتا ہے، اور وہ پھل اس دربار پر لے کر آتا ہے۔ پہلے وہ پھل اس دربار پر آتا ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں، لیکن پکنے کے بعد سب سے پہلے وہ پھل یہاں پر آتا ہے۔ اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹرپائنیں جو بغیر کسی انجن اور ایندھن کے چلتی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بابا جی کی کرامت ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے ہر جگہ چاہنے والے مل جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور بہت سی دعائیں دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں مجھے ضرور لگتی ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، عظیم ہے، یکتا ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ایک کہا یہ جاتا ہے کہ بڑا بھائی سرکار کی یہ کرامت ہے کہ یہاں پر ٹربائنس موجود ہیں جو بغیر ایندھن اور بغیر انجن کے چلتی ہیں۔ تو میں آپ کو وہ ٹربائنس دکھانے لے کے جا رہا ہوں، آئیں چلتے ہیں۔ دوستو لاہور میں گوہے کی پاتھیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر گوہے کو ایسے ایک ڈلا بنا کر سکھایا جاتا ہے۔ یہ اس علاقے کی ایک عجیب سی روایت ہے۔
دوستوں میں بڑا مشکل کٹھن راستے سے یہاں پہنچا ہوں اور گاڑی کے بھی انجر پنجر ہل گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے پیچھے جو وہ سامنے آخر میں بہت دور درخت نظر آ رہے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر ہے, جموں کا علاقہ ہے, یہ LOC ہے. اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس طرف سے گولہ بارود پھینکا جاتا ہے. اور وہ جو پیچھے ایک ٹاور نظر آ رہا ہے, اگر آپ ٹاور دکھا سکیں, وہ سامنے بہت دور ایک ٹاور ہے. یہ ٹاور ہندوستان میں ہے. میں بالکل یہاں پر موجود ہوں اس وقت, لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ پاکستان کا علاقہ ہے. یہ اس طرف والا سارا علاقہ پاکستان کا ہے. اور یہ ہے وہ ٹربائن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی سرکار کا جو دربار ہے, ان کی کرامت ہے کہ ان کی کرامت سے یہ ٹربائنیں خود بخود چلتی ہیں اور یہاں پر پانی آتا ہے. اب اس کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سارے کھیت سیراب ہوتے ہیں. یہ ٹربائن میں نے آپ کو دکھائی ہے, لیکن جب تحقیق کی اس ٹربائن کے بارے میں تو پتہ یہ چلا کہ یہ کرامت کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر زمین میں پانی کا لیول بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 5 یا 6 فٹ پہ 7 فٹ پہ پانی موجود ہے, لیکن یہاں پر ایک ایسا پاؤچ زمین میں بنتا ہے جس سے پانی کا پریشر بنتا ہے اور وہ خود بخود زمین سے باہر آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اس علاقے میں جو چاول ہے وہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے, کیونکہ چاول کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹربائن میں نے آپ کو دکھائی, لیکن جن کرامات کا ذکر دربار پر میں نے کیا, وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر شیر کی سواری کیا کرتے تھے. یہ وہاں اس کی قبر بھی ہے, وہاں پر اس گائے کی بھی قبر ہے جس کو شیر لے کر آیا تھا زخمی حالت میں. اور پھر یہ بھی ایک متھ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی پھل پک جاتا ہے تو پھر ایک بندر آتا ہے, وہ اس دربار پر لا کر رکھتا ہے اور پھر وہ پھل جو ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے. ایسا ماننا ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کا. دوستو میرے پیچھے جو آپ وہ بہت دور ایک جنگل سا دیکھ رہے ہیں, درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے, اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے. یہاں سے راوی پاکستان میں داخل ہوتا ہے, ہندوستان کی حدود سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر رینجرز ہے اور دونوں طرف آرمی بیٹھی ہوئی ہے, میں وہاں دکھا نہیں سکوں گا, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ راوی کہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس مزار پر آ کر مجھے بابا فرید سرکار کے شعر کا مطلب سمجھ آ گیا. 5 رکن ایمان دے تے 6واں فریدا ٹک, جے نہ ہووے 6واں تے 5 جاندے مک. ساتھ ساتھ ایک اور شعر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا, گوتم میں تو ٹھڈ وٹا لے, سنیا تینوں بھوک نہیں لگتی.